أرسله بالحق بشيرا
ومن يعص الله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتك قال لا ينال عهد الظالمين وقال الله في مقام آخر إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمدا سناما کبریائیاں عظمتاں اس اللہ کی ذات واسطے اس تو بعد لا تعداد بے شمار درود اور سلام جگہ نبی رب دے حبیب آمنہ بنت یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ہوا اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ سپارہ نمبر پہلا ان کے دو مقامات تو دو آیات تلاوت کی ہیں
رب کائنات نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام چند باتوں کے نال آزمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان باتوں سے پورے اتر آئے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ میں تینوں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا یہ میری اولاد کو بھی میرا منصب ملے گا؟ اور رب کائنات میں جڑے لوگ ظالم ہوں انہوں اور رب کائنات نے فرمایا کہ اے ابراہیم تو میرے واسطے مسلمان بن۔ تو کہنے لگے اے اللہ جس طرح تو چاہتا ہے میں اس سے تیرے واسطے مسلمان ہوں۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی کے چند واقعات انہوں نے ساری زندگی امتحانوں کے اندر آزمائشوں کے اندر ابتدا کو لے کے انتہا تک کہ اپنے باپ آزر کے گھر پیدا ہوئے۔ آزر جڑا سی یہ بت پرست تھی۔ بت تراش خود کریا کرتا سی۔ بت بنا کے اگے انہوں نے فروخت کر کے انہوں کا معاملہ ذریعہ معاش بناتا سی۔ اللہ نے اس کام کے اندر جسے بت پرستی سی رب کا نام و نشان نہیں سی، وہ ہر ایک چیز کو رب مانتے سی، مگر جڑا رب سی وہ نہیں سی جانتا کہ رب کیا ہے۔ اللہ نے اس کتاب کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جبکہ اس کو پہلے نمرود کو نجومیہ نے کہہ چھڑیا سی کہ کنیام کے اندر ایک بچہ پیدا ہوئے گا جڑا تیری بادشاہی کو ہلاک کے راستے ہے۔ تو نمرود نے کنیانی محلے کے اندر مردہ کا داخلہ ممنوع قرار دے دیتا تھا۔ وہ اپنے پریوار کے اندر رکھیا کرتا تھا۔ یہ آزر نمرود کا خاص و خاص وہ بالکل بیٹھ والا ایک بندہ راز و نیاز انہیں نام کریا کرتا تھا۔ نمرود کو بھی اس محلے کے اندر ایک کم پہ گیا تھا۔ آزم کیا کہ اس محلے کے اندر جا اے آگے اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کو ملے۔ بیوی کو ملن تو بعد نمرود نے کر گئے اور پھر نجومی کہہ لگے کہ جڑا کنیانی محلے کے اندر بچہ پیدا ہونا ہے وہ بھی ابتدا ہو چکی ہے، ان قریب وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ جس وقت اس محلے کے اندر یہ بچہ پیدا ہوا
ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਬਰਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਬਰਾਮ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ کہ قوموں کا باپ، ساری قوموں کی ابتدا جناب ابراہیم علیہ السلام کو ہوتی ہے۔ ابراہیم کا بیٹا اسحاق کو لڑی چڑھ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ایک توڑ لڑی چل دی۔ قوماں بھی اتوں چلتی ہیں، قبیلے بھی، قوماں بھی، مذاہب بھی، یہود و نصارہ کی یہ شاخاں بھی اتوں چلتی ہیں۔ اور آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا بیٹا جناب اسماعیل علیہ السلام کی لڑی دے وچوں آخر کے آمنا دلال دوری گئی پیدا ہوا۔ یہ ہے حقیقت جناب ابراہیم علیہ السلام بچے اور اپنا گلا نہیں کرنی۔ ابراہیم علیہ السلام جس آزر دے گھر کے اندر پیدا ہوئے ہیں، باپ نے کہنے لگے کہ مجھے بتلاؤ کہ میرا رب کون ہے۔ باپ کہنے لگا کہ تیرا رب میں ہاں۔ پھر کہنے لگے پھر مجھے دس میرا رب کون ہویا، تیرا رب کون ہے۔ ابراہیم کا باپ کہنے لگا کہ میرا رب نمرود ہے۔ کہنے لگا نمرود کا رب کون ہے، مجھے بھی بتلایا جائے۔ ابراہیم کا باپ کہنے لگا ابراہیم ایسے باتوں کو باز آ جا، تو کہتے پاسے تر پہ آئے۔ آخر ایسے باتاں چھوٹے بچے نہیں کریا کرتے۔ آپ چلا گیا تے ماں پوچھ گئے امی جان بتلایا جائے میرا رب کون ہے۔ تو ماں کہنے لگی تیرا رب میں ہاں، کیونکہ انہیں سمجھ لیا سی کہ جڑے بچیاں کی تربیت کرتے ہیں پرورش کرتے ہوئے رب ہویا کرتے ہیں۔ اے اگلا سوال اما جان مجھے بتلاؤ میں تہاڈا رب کون ہے۔ ماں کہنے لگی کہ میرا رب تیرا باپ۔ انہیں کہنے لگی یہ دسو کہ میرے باپ کا رب کون ہے۔ کہنے لگے تیرے باپ کا رب نمرود ہے۔ انہیں کہنے کہ نمرود کا رب کون ہے۔ جس وقت ایک ہوتا کر پہنچ گئی انہیں جب ابراہیم کا باپ کی پر آیا، جس وقت جب ابراہیم کی ماں نے متھے دتے وٹ پیا ہوئے ہوئی دیکھے کہنے لگا کہ آج خیر ہے میں بڑا غصے دنال پری ہوئی ہو۔ کہنے لگے کہ تیرے بیٹے نے بڑا پریشان کیتا ہوا ہے۔ اے پوچھ لیا کہ مجھے دسو کہ میرا رب کون ہے۔ پھر اگلا سوال کہ تیرا رب کون ہے۔ پھر اس کو بعد انہوں نے کہا کہ تہاڈا رب کون ہے۔ تے اے بھی بتلایا جائے کہ نمرود کا رب کون ہے۔ آخر جب یہ بات ہوئی رب العالمین نے فرمایا واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لبنیہ یا بنی لا تعبدوا الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا بنی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا
واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نے بات کہہ رہے ہیں اے ابا جان تسی انہاں دی پوجا کیوں کردے ہو جڑے نہ سنتے نے نہ ویکھتے نے نہ نفع نقصان دے خیال رکھتے نے پھر تسی شیطان دی پوجا کیوں کردے ہو. شیطان اللہ رحمان دا نافرمان ہے. آکھے اے ابا جان مینوں اس بات دا ڈر ہے کہ تسی شیطان دے پیچھے لگ گئے شیطان دی کوئی پوجا کرتے رہو اللہ رحمان دی طرفوں پھر تواڈے تے عذاب ہی نہ آ جاوے تے کہن گے ابا جان تسی میری تباہ کر دو میرا کوئی ایسا علم آ گیا ہے میں تمہیں سیدھے رستے تے لے جاواں گا. تے ابراہیم دا باپ کہن لگا کہ اے ابراہیم اگر تو ایسی بات تو تولیق تو بات نہ آیا گل سن لے میں تینوں سنسار کرنگا میرے کول تو ہونے نکل جا تے باپ کہن کے سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. اچھا ابا جی السلام علیکم میں چاہتا ہوں اگر میرے لابڑے چاہیا میں تواڈے واسطے بخشش دی دعا کراں گا. باپ کولوں نکل گئے بیگم نام لے آئے سارا کے نام اللہ عمر چلتے 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 رستے دے اندر ایک جابر بادشاہ مل جاندا ہے. او جابر بادشاہ جڑا ہے او جدے نال جدی بیوی خوبصورت دیکھدا ہے او دے نال غلط کاری کرن تو بات نہیں ہوندا. جناب ابراہیم اپنی بیوی سارا نوں کہن لگے اے میری بیوی گل سن لے اس دھرتی تے اس علاقے دے اندر اس وقت میرا بھی امتحان ہے تیرا بھی امتحان ہے تیری بھی آزمائش ہے میری بھی آزمائش ہے تیرے تو سوال میرے تو سوال اس وقت اللہ نو کوئی نہیں مننے والا تے گل سن لے اگر تینوں اے جابر بادشاہ اے پوچھ لے کہ تیرا ابراہیم دا تعلق نہیں ہے تو اے نہیں کہنا کہ میں وہی بیوی لگتی ہاں تے اے دے اندر تو کلام جڑی ہے تبدیل کر کے کہہ دینا ہوئے گا کہ میں وہی بہن لگتی ہاں تاکہ اے دے اندر تیری عزت بھی بچ جائے میری بھی عزت بچ جائے. اے بھی ایک امتحان سے کیونکہ رب نے کیا سی کہ میں تیرے کولوں چند باتوں دا امتحان لواں گا چند باتوں تے تیری آزمائش کراں گا. پہلی آزمائش باپ نو واگو تبلیغ کیتی گھروں نکل گئے. دوسری ٹکڑا اور آزمائش آئی بیوی بھی سامنے میں آپ بھی کول نے جابر بادشاہ جڑا ہے بیوی دے نال زیادتی کرنا چاہتا ہے مگر اوتھے بھی آزمائش ہے. بیوی نوں کہن لگے کہ اگر میرے کول پوچھ لوے تو یہ کہہ دینا ہے کہ میں وہی بہن لگتی ہاں مگر یہ کہن کے باوجود وہ پھر بھی اپنی حرکتوں تو بات نہیں ہوتا. اللہ اکبر اپنی حرکتوں تو بات نہیں ہوتا تے جس وقت آکھے اینی گل کرے کہ تو کہہ دینا ہوئے گا کہ اے ابراہیم دے رب تو میری حفاظت کرنی ہے تو میری عزت بچانی ہے. اللہ اکبر تے جس وقت وہ سارا دی طرف اٹھن کی کوشش کرتا ہے کہ وہ جس وقت اٹھن کی کوشش کرتا ہے پیراں تو اٹھیا ہی نہیں جاندا ہاتھ سیدھے ہی نہیں ہوندے تے دیکھ کر کے کہنے لگا تے اے سارا اپنے رب کولوں میرے واسطے دعا منگ اللہ میرے عذاب درست کر دے. میں ایک غلط ارادہ جڑا تیری طرف لے کے اٹھیا ہاں ایک کم نہیں کراں گا تے جس دعا کیتی رب نے عذاب درست کر دیتے نے. پھر ارادہ بنیا ہے تے جس ارادہ بنیا پھر پوری ہو گیا پھر سارا رک گیا کہ ہور میں نہیں کراں گا ایک بڑی پھر رب کو دعا کر چٹ. اللہ اکبر وہ عزت کے ہر کلیوں دیا نے دینا بھی
دی ہوندیاں نے بیوی تے انہاں اوہی ہوندی ہے جدی ہووے تے ماں جڑی ہے وہ ماں ہویا کرنی ہے پر ہر ایک دی عزت اپنی اپنی اور لوگوں غلط کاریاں نہ کریا کرو ابراہیم دی سیرت پڑھ لو اور عزت کو بچاؤن واسطے کی ہیلے کر رہے ہیں کہ کس طریقے نال عزت بچ جائے خاندانی ابراہیم تے داغ نہ لگ جائے جس خاندان کے اندر جس قبیلے کے اندر کوئی داغ لگ جائے اور خاندان جڑا نقل ہون جو نہیں رہتا ایک اور واقعہ ذکر کرانگا ایک پورا کر کے کہ جس وقت بادشاہ جابر نے کہ جس وقت یہ دیکھ لیا کہ اے عورت دے قریب جاواں گا کہ میرے لوگوں نے ہمت نہیں رہے گی کہ ابراہیم نو بلا کے کہنے گا ابراہیم تیری عورت اتنی پاک باز ہے میں اے دیوال گل حرکت کرنے واسطے اٹھ گواں میرے کو اٹھیا جاندا ہی نہیں آخر اتنی کر جس گھر کے اندر اتنی عزت والی عورت ہوئے جس گھر کے اندر اتنی شرم و حیا والی عورت ہوئے بس پتہ نہیں کرنا کیا نہیں کرنا تیاری پر کر دو گلا نہ کرو چھوڑ دیو جمعہ شروع ہو گیا ہے جمعہ تقریباً گفتگو نہیں کری تھی بات کر لیا جناب سارا وہ کہہ لگا جابر بادشاہ تو بڑی عزت والی ہے تو بڑی شرم والی ہے بڑی حیا والی ہے جدی گل اللہ بھی بندہ ہے کہ گل سن لے تیری خدمت واسطے میں اپنی بیوی اپنی بیٹی جڑی ہے آج رات مجھے نہ چاہنا وہ تیری خدمت کرے گی تیرے نال رہے گی اور دی بھی عزت محفوظ رہے گی اور دی بھی عصمت جڑی ہے محفوظ رہے گی کیونکہ تہاڈا گھر جڑا ہے شرافت والا گھر ہے تے تہاڈا گھر جڑا ہے عزت محفوظ کرنے والا گھر ہے اللہ اکبر اور نانے جناب سارا نوری تے سارا نے کو جناب ابراہیم علیہ السلام بطور بیوی عطا کر دیتی تے ابراہیم علیہ السلام اے دے وچ رب کائنات نے اسماعیل عطا کیتے اسماعیل دی لڑی دے وچ آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیتے اس لوگوں جنہ دے امتحان ہوئے اے بھی امتحان بھی تو رب نے بری کر دیتا ہے ایک اور کے جا امتحان آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام دی قوم جڑی ہے وہ مختلف رباں دی عبادت کرتی ہے رب بھی اپنے اپنے نے کہ ابراہیم علیہ السلام کہنے کے اے میری قوم میں تواڈے رباں دے نال ایک دن ضرور اس کراں گا تانوں دساں گا کہ اے رب ہے کہ نہیں اللہ اکبر قوم میلے کے جاندی ہے جشن کے جاندی ہے تے قوم کہنے کہ ابراہیم چل ساڈے نال جشن منا ساڈے نال میلے تے چل تے ابراہیم علیہ السلام کہنے کہ میں ٹھیک نہیں اتنی سقیم میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی جاؤ یہ سارے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام اپنے رب خانے کے اندر داخل ہوئے اتھے جا کے ربا دے کسے دا ہاتھ پڑ دیتا ہے کسے دی لت پڑ دیتی ہے کسے دا بازو ملا دیتا ہے کسے دا ناکین نہ دیتا جڑا بڑا سی نظام کلاڑا جڑا ہے وہ دے کرے اندر ڈال دیتا اپنے رب خانے کو باہر آ گئے قوم جس میلے تو واپس آئی اپنے ربا کو سلام کرنے واسطے کہ جس رب خانے کے اندر داخل ہوئی دیکھ دے ساری کہنے ان ربا دے نال کنے بدسلوکی کیتی ہے کہنے سانو ہو کہ کوئی پتہ نہیں سمینا غیر یذکرہم یقال اللہ ابراہیم انہاں
کوئی سوال کسی اور کا کم نہیں ہو سکتا. جناب ایک قوم کہنے لگی پھر ابراہیم کو سامنے لے آؤ. ابراہیم سامنے آئے کہ کہنے لگے ابراہیم انت آلہتنا یا ابراہیم اور ساڑھے نبوتہ دے نال اے تو سلوک کیتا ہے انہاں تو بڑھیا ہے انہاں تو توڑے آئے کہنے لگے ملو کی کوئی دیر فسادو کبیرہم ان قانون یندکون. آخر جی ایک بول دے رہے کہ اپنے بڑے میں کچھ لو ایک کم کنے کیتا ہے ایک کہنے لگے ابراہیم کیوں پتا ہے ایک بولتے ہوں میرے انہیں نہیں بولتے تے پھر اس اللہ کرنے والے ماں تابدون انہوں تو آنے واسے حلاقتوں میں تسی پھر بھی انہوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں اپنے نفع نقصان کا اختیار بھی رکھتے اور کوڑا نفع نقصان کس وقت کرنگے قوم کہنگی پھر اذا حالے میں انج کرو انہیں ساڑھے ربا دے ربا سلوکی کیتی ہے تسی اہلے واسطے انج کرو کہ لاوا تیار کرو اب تیار کر دیو او اقدار کے ابراہیم میں جو ڈال دیو کہ لاوا دے رہے وہ دے واسطے کوئی بالن من دے رہا ہے کوئی جو من دے رہا ہے کوئی 10 کلو دے رہا ہے کلو دے رہا ہے انہوں کو بالن اکٹھا ہو کے آگ جسو لگ گئی آگ لگن تو بعد وہ دی لڑکا جڑیاں نے وہ دی آتش جڑی ہے اینی کو تیز ہے وہ دے اپنی کا گھندا بھی محسوس کرتا ہے کہ اینی تیز حرارت ہے کر کے ہونے دا حلقیوں میں ابراہیم آگے میں جو انہوں سلطن جائے انہیں کہ ابراہیم کو آپ میں چلا جائے انہیں جھوٹ کون کرے انہیں کہ پھر اینی کرو رسیاں دلان بندو تم آگے جگائے تو اب دے میں جڑے کے فرموں دے رسا چھڑ دے ہو انہیں رسے نہیں چکے جائے گا انہیں پھر کی کریے انہیں کو مھولا منگاؤ انہیں انہیں بٹھا کے مھولا دے ہو انہیں مھولا جو چلتا چلتا اب کے پہنچ جائے اس مھولے نو کٹ دے ہو بچ ڈگ جائے گا ابراہیم میں چلے جان گے اللہ اکبر ابراہیم کی خاطی اندر رب نے فرشتے ابراہیم نے کھول انہیں ابراہیم سامنے آجر ہوئے میں بارش دا فرشتہ منو آجر ہوئے میں پانی پا کے بجا دیا انہیں کہنے نہیں دوسرا کہنے کہ میں ہوا دا فرشتہ اگر منو آجر ہوئے میں اپنی ادا دیا تیسرا کہنے کا میں بدلہ دا فرشتہ اگر منو اجازت ہوئے کہ میں ایک آگ جڑی ہے اس قوم تے جڑی لے جاما انہیں تسی کچھ بھی نہیں کرنا انہیں کہ اگر میرے رب نو میرا جلنا منظور ہے تے منو کی اطلاع ہے اللہ پاک نے بھی فرمایا قل یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. اچھا اے آگے تو بھی میرے حکم دی پابند ہے آگے تیرا کام جڑا ہے تے جنونا ہے مگر میرا حکم تینوں ہے میں ابراہیم دا کمال بھی کرنا نہ پائے. اچھا جلدی رو تیری دل کو کوئی فرق بھی نہ آئے تیریاں زیادہ بھی جلدیاں رہیں آگ بھی جلدی رہے مگر کمال ہے کہ آگ چلن کے باوجود ابراہیم دا بات بھی جڑا کو ڈنگا بھی نہ ہونا پائے. آخر ایمنی ٹھنڈی بھی نہیں ہونا کہ ابراہیم کو میرے ٹھنڈ بھی نہ لگ جائے. آخر سلامتی والی بردم و سلام علی ابراہیم اے بھی امتحان سی اے بھی آزمائش سی جناب ابراہیم علیہ السلام دی. پھر رب نے بیٹا عطا کیتا اسماعیل رب العالمین فرماندے نے اے میرے ابراہیم اپنے بیٹے نو تے اپنی بیوی نو اٹھا لے حرم دے کول لے جا جتھے کوئی ایسی چیز نہیں ہو نہ
بھی کوئی نہیں، کھان کو بھی کوئی نہیں، پین کو بھی کوئی نہیں۔ ابراہیم کوئی گل نہیں سن رہے، تے جس وقت چلے جا رہے نے آخر کر اے بول دیے سانی دسو اپنی مرضی نال لے کے چھڑ کے چلے ہو کہ یا رب دی مرضی نال؟ انہیں کہ رب دی مرضی نال نہ جاؤ، انہیں کہ رب دی مرضی نال چلے ہو پھر رب ساڈا سانوں ضائع نہیں کرے گا، اور ساڈا خود ہی بندوبست فرمائے گا۔ اے چلے جاتے نے اے دعا کرتے ہیں نبی نی اسلم من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ کہ اللہ میں اپنی اولاد میں چھوڑ کے لیا میری دعا ہے کہ انہوں نے نماز تے قائم رکھی، انہوں نے رہن والے کو بھلا کو رزق عطا کریں۔ اے بھی جس لوگ امتحان گزر گیا ادھر چلے گئے تے چھوڑ کے چلے جاؤں تو بعد آج راجی شادی کو دودھ ختم ہو گیا، ادھر پانی بھی ختم ہو گیا، ادھر بیٹا اسماعیل ملتنے آئے پانی واسطے، پانی کوئی نہیں۔ آج راجی کبھی صبح ہوتے کبھی مروا ہوتے دوڑا نہیں آنے، کسی پاس پانی نظر آ جائے پانی کسی پاس نظر نہیں آ رہا۔ آخر کر رب العالمین نے فرمایا جبرائیل انج کر جسے اسماعیل کی اڈی لگتی ہے اسے پانی جاری کر دے کہ جس وقت تو اڈی رگڑ دینے پہ اس جگہ پر پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ آج رات دنیا آن کے دیکھیا اور اسماعیل کی اڈی دے تھلو پانی نکلنے آئے، وہ پانی دے دوالے وٹ مار کے دنال لیتی ہے سام آکھیا پانی رک جا اکیلا چل۔ تے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اگر ابراہیم دی ماں صبر کر جاندی اگے وٹ نہ مارتی وہ اے نہ کہندی کہ صبر رک جا اگے ایک پانی جڑا ہے ساری زمین تے پھیل جاندا۔ فرمایا انہاں دے کہہ دتے وہ تھوڑا کی محدود رہ گیا ہے تو پانی دے بڑے فوائد نے انشاءاللہ تعالی اگلے خطبے کے اندر یہ فوائد بھی دساں گے۔ اس تو بعد قربانی دے جڑے مسائل نے وہ بھی ذکر کیتے جان گے۔ اللہ دی دعا ہے کہ سیرت ابراہیمی دے وچوں سانوں یہ واقعات ملے نے، لوگوں آزمائشاں آیا کرتیاں نے مگر جڑے لوگ آزمائشاں تے پورے اترتے نے کامیابی بھی انہاں کو ملتی ہے۔ اللہ پاک سن کے بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى